سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں۔ شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ یور آنر، میں میر صوبت خان سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جرے کر سکتی ہیں۔ تھینک یو یور آنر۔ میر صوبت خان، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شاہ مراد سے آپ کی دشمنی دوستی میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ بابا کس نے کہا ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے؟ اچھا، صلح نہیں ہوئی تو پھر آپ دونوں دشمنوں نے ایک ہی وکیل کیسے کر لیا؟ بابا بات یہ ہے کہ شاہ مراد میرا دشمن ضرور ہے، لیکن بابا ہم دونوں کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ جو کام ہم نے کیا ہی نہیں۔ اور ہمارے حیدر علی وکیل صاحب نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ بابا الگ الگ وکیل نہیں کرنا ورنہ کیس الجھ جائے گا۔ بہت خوب، تو آج ہمیں اس بات کا بھی ثبوت مل گیا کہ جب مفاد ایک ہو تو ہماری اشرافیہ بھی ایک ہو جاتی ہے، چاہے دشمنی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ I object, my lord. مس آمنہ، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرے کلائنٹس کی دشمنی برقرار رہے؟ اگر آج یہ ایک وکیل پہ متفق ہو گئے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ کل کو ہو سکتا ہے یہ لوگ ایک بھی ہو جائیں۔ ایک ہونے اور دوستی کا موقع تو وہ تھا کہ یہ دل مراد اور سستی کا رشتہ قبول کر لیتے اور برسوں پرانی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیتے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ آج آپ اپنی ہی بیٹی کے قاتل کے روپ میں عدالت میں کھڑے ہیں۔ آپ کو کوئی پچھتاوا ہے ابھی بھی؟ کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو احساس ہے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کر دی؟ Objection, my lord. مس آمنہ میرے کلائنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ Objection overruled. تھینک یو یور آنر۔ میر صوبت، آپ نے سسی کی شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہی تھی، تو پھر دل مراد میں ایسی کون سی برائی تھی سوائے اس کے کہ وہ آپ کے دشمن کا بھائی تھا؟ بابا آپ نے تو پوری زندگی شہر میں گزاری ہے، گاؤں کی تہذیب سے آپ واقف نہیں۔ ہمارے علاقے کی لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی، بہت بڑی بے غیرتی اور گناہگار سمجھتی ہیں۔ اور اس گناہ کی سزا موت ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کو دے دی۔ ہم نے اپنی بیٹی کا قتل نہیں کیا۔ تو پھر کیا شاہ مراد نے کیا ہے؟ نہیں بابا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے حلف اٹھایا ہے۔ بابا یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ تو پھر یہ بےایمانہ قتل کس نے کیا ہے؟ بابا یہ تیسرے بندے نے کیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ تیسرا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم کو کیا معلوم؟ چلے یہ بتائیں کہ کیا سسی آپ کی اکلوتی اولاد تھی؟ نہیں، دوسری بیوی سے ایک بیٹا بھی تھا جو ولایت میں رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر سسی زندہ ہوتی تو کیا آپ کی جائیداد اور زمین میں سے اس کو حصہ ملتا؟ ہاں بابا، کیوں نہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ لوگ تو اپنی بہن اور بیٹیوں سے حق بخشوا لیتے ہیں۔ کیا آپ کے والد صاحب نے آپ کی بڑی بہن سے حق نہیں بخشوایا تھا؟ آپ لوگوں کے گھر میں تو بیٹی پیدا ہونا ہی ایک جرم ہے۔ اگر خاندان میں کوئی رشتہ آ جائے تو ٹھیک ہے، خاندان سے باہر بیٹیوں کو بیاہتے نہیں ہیں کہ کہیں جائیداد دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے۔ I object, my lord. مس آمنہ، ان تمام irrelevant باتوں کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ کے پاس میرے کلائنٹ کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو پلیز اسے عدالت میں پیش کیجیے۔ ثبوت بھی عدالت میں مل جائے گا۔ یور آنر، اب میں شاہ مراد سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی۔ آپ ملزمان سے جرا کر سکتی ہیں۔ تھینک یو، آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ شاہ مراد، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کی اور میر صوبت کے خاندان کی دشمنی کتنی پرانی ہے؟ یہ تقریباً 3 پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور اس دشمنی کی وجہ؟ میر صوبت خان کے پردادا جو تھے انہوں نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ قبضہ نہیں کیا تھا، انگریز سرکار نے ہمارے باپ داداؤں کو زمین دی تھی۔ بابا کیا تمہارا خاندان کیا انگریزوں کا پٹھو تھا کیا؟ بابا تمہارے باپ دادا کی طرح کوئی ڈاکو تو نہیں تھے۔ زبان سنبھال کے بات کر۔ تم بھی زبان سنبھال کے بات کرو۔ آرڈر آرڈر۔ مسٹر حیدر علی، آپ اپنے موکل کو سمجھائیں یہ جرگہ یا اوطاق نہیں ہے،
ये अदालत है, उसका तकद्दुस हर हाल में मुकद्दम रखा जाता है। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट्स की तरफ से आपसे माजूद चाहूँ। शाह मुराद, आप ये बताएंगे कि आप दोनों खानदानों की दुश्मनी में अब तक कितने अफराद हलाक हो चुके हैं? कोई गिनती नहीं है बहू, कोई गिनती नहीं है। वाह, किस फख्र से आप इतनी शर्मनाक बात का इकरार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये हक किसने दे दिया कि आप अपने छोटे भाई को उसकी पसंद की शादी ना करने दें? बाबा, हमारे यहाँ बाप के मरने के बाद बड़े भाई को ही गद्दी दे दी जाती है। तो आप अपने बालिग खुद मुख्तार भाई के बाप बन बैठे, और जब उसने आपके हुक्म की तामील नहीं की तो आपने उसको कत्ल कर दिया। ये तीसरे आदमी का काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कारोकारी क्या होती है? आपको नहीं पता? हमारे मुल्क में बच्चे बच्चे को पता है। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, इसकी क्या डेफिनेशन है? आसान सब सादे अल्फाजों में समझा दूं कि लड़का लड़की कोई बदकारी करे तो उसको मौत का हकदार होना चाहिए। तो आपके ख्याल में सस्सी और दिल मुराद मौत के हकदार थे? ये फैसला करना जरगे का काम था। जरगा फैसला करता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तीसरे आदमी का काम है। कौन है ये तीसरा आदमी? बाबा, ये पता चलाना तो ये पुलिस का काम है। मैं सामने आप अदालती कार्रवाई को ड्रैग कर रही हैं। अगर आपके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत है तो प्लीज उसे अदालत में पेश कीजिए। सबूत है योर ऑनर। पुलिस की मौजूदगी में मैंने उस जगह का मुआयना किया जहां पर दिल मुराद और सस्सी की लाशें थी, और वहां झाड़ियों में मुझे मीर सोबत का ये विजिटिंग कार्ड मिला। क्या हुआ, आप पर क्यों दीवानगी तारी हो गई? दीवानी तो मुझे आप लग रही है मेरे सामने। देखिए, कई लोग हैं जो विजिटिंग कार्ड्स छपवाते हैं, और वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए ही छपवाते हैं। जाहिर बात है, मीर सोबत अपने इलाके की एक मुमताज शख्सियत है। उन्होंने लाखों लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। आप इतनी सीनियर वकील हैं मेरे सामना, आप खुद सोचें, एक विजिटिंग कार्ड लाश के पास से अगर मिल गया तो क्या ये उस शख्स को कातिल करार देता है जिसका विजिटिंग कार्ड वहां पड़ा हुआ? डज इट मेक सेंस? विजिटिंग कार्ड तो जरूर लोग दूसरों के लिए रखते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल में क्रेडिट कार्ड तो सिर्फ इंसान अपने पास ही रखता है ना। योर ऑनर, उन झाड़ियों में से हमें शाह मुराद का क्रेडिट कार्ड भी मिला। ये तो महज एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, एक इत्तेफाक भी हो सकता है मिलॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक इतना वजनी है कि मेरे क्लाइंट्स को कातिल करार दिया जा सके। योर ऑनर, इस एविडेंस के अलावा मेरे पास एक गवाह भी मौजूद है। मुल्जिमान के गांव से एक नौजवान यूसुफ, उसको मैं अदालत में बुलवाना चाहूंगी। जज साहब, मेरा नाम यूसुफ सरमस्त है और मैं गांव के स्कूल हेडमास्टर का बेटा हूं। आप इस मुकदमे के सिलसिले में क्या बताना चाहते हैं? शाह मुराद और सोबत साईं दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, मगर मैंने 31 मई की शाम को इनको मोरी बंद पर जंगल से एक साथ आते हुए देखा था, और दूसरे दिन सुबह उसी जंगल से दिल मुराद और सस्सी की लाशें मिली थी। मैं सामना, क्या गांव का ये लफंगा ही आपका गवाह है? मेरे गवाह की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। मिलॉर्ड, मैं यूसुफ सरमस्त से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। मिलॉर्ड, मैंने गांव में काफी अरसा गुजारा है। मैं इस नौजवान को अच्छी तरह जानता हूँ। ये 2 बार डकैती के इल्जाम में बंदी हो चुका है, लेकिन हर बार सबूत ना होने की वजह से छूट जाता है। और जो ये बयान दे रहा है कि 31 मई को इसने शाह मुराद और मीर सोबत को जाए वारदात से आते हुए देखा, ये सफेद झूठ है मिलॉर्ड। खैर यूसुफ, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने 31 मई को क्या देखा? गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कत्ल इन दोनों ने ही किया है, मगर जान के डर से कोई बोलता नहीं है। यूसुफ, अगर मेरे क्लाइंट शाह मुराद और मीर सोबत इतने ही सफाक हैं तो क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैं इन जमीन के खुदाओं से नहीं डरता। मिलॉर्ड, मेरी
اس معزز عدالت سے ایک درخواست ہے کہ یوسف سرمست کو قتل کے الزام میں فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے اور پوری تفتیش کی جائے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ What are you talking about? میڈم یہ وکیل چریاں ہو گیا ہے. Shut up and mind your language. جج صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں یوسف کو کافی پہلے سے جانتا ہوں. ایک بار اس نے میر صحبت کی حویلی کی دیوار پھاندی تھی. اس کے بعد اس کے باپ بختیار سرمست نے معافی مانگی تو کہیں جا کے اس کی جان بخشی ہوئی. Am I right, یوسف؟ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے وکیل صاحب. تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ چھوڑو نا وکیل صاحب، اب رات گئی بات گئی. یوسف، تم سسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے حویلی میں کودے تھے نا؟ Am I right? سسی کو تو ان ظالموں نے مار دیا، اب بھری عدالت میں اس کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسٹر حیدر علی، آپ اصلی قاتلوں کو بچانے کے لیے کیس کا رخ بہت ہی بھونڈے انداز سے کسی اور طرف موڑ رہے ہیں. نہیں میں سامنا، بلکہ مجھے تو خوشی ہے کہ مجرم خود چل کے عدالت کے گٹھیرے میں آ گیا. مائی لارڈ، یہ کرمنل یوسف سرمست سسی کو پسند کرتا اور سسی ایک شریف زادی تھی اور اپنی طرح کے ایک شریف زادے دل مراد کو چاہتی تھی. یوسف رقابت کی آگ میں جل رہا تھا اور اسی جلن نے اس سے ایک نہیں بلکہ دو قتل کروائے. اس نے نہ صرف دل مراد کا قتل کیا بلکہ جلن میں آ کے اس نے اپنی محبت سسی کا بھی گلا گھونٹ دیا. اب میں آپ سے پوچھوں گی، کوئی ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ لارڈ، میں اگلی پیشی میں گاؤں کے کم سے کم 10 افراد کو بطور گواہ عدالت میں پیش کروں. وڈیروں کے حق میں گاؤں کے معزز لوگوں کی گواہی کوئی معنی نہیں ہے. میرے معزز کلائنٹ شاہ مراد اور میر صحبت کے خلاف اس غنڈے بدماش کی گواہی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں سامنا، اگر آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ یوسف ہی اصلی قاتل ہے تو اب تک آپ اور آپ کے کلائنٹس خاموش کیوں تھے؟ جج صاحب، یہ وہی چھوکرا ہے، یہ وہی چھوکرا ہے، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے. اگر اس کو پھانسی کی سزا آپ نے نہیں دی تو میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا. حیدر صاحب، آپ کا کلائنٹ ایک بار پھر بھری عدالت میں قتل کی دھمکی دے رہا ہے. I'm sorry my lord، لیکن مقتولین کے ورثاء اگر کسی پر شک کا اظہار کریں تو پولیس اس کے خلاف کارروائی کرنے کی پابند ہو جاتی ہے. مقتولین کے ورثاء خود اریسٹڈ ہیں اور ملزمان کی ڈائریکشن پہ پولیس کارروائی نہیں کرتی. my lord، میرے کلائنٹس کے خلاف استغاثہ نے اب تک کوئی سالڈ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا. میری عدالت سے درخواست ہے کہ یوسف سرمست کو اریسٹ کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. بہیمانہ دور قتل کا یہ مقدمہ تھوڑا الجھ گیا ہے. عدالت حکم دیتی ہے کہ یوسف سرمست کو گرفتار کر کے اس کے خلاف تفتیش کی جائے اور استغاثہ قابل قبول ایویڈنس لے کر آئیں. اب تک کی کارروائی پر عدالت اپنی رائے محفوظ رکھتی ہے اور مقدمے کی سماعت 3 دن کے لیے ملتوی کی تھی. سن 2011 میں غیرت کے نام پر پاکستان میں جو خواتین قتل کی گئیں ان میں 595 عورتوں کو ناجائز تعلقات کے شبہ میں اور 219 عورتوں کو بغیر اجازت شادی کے جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا. ان میں سے کچھ خواتین کو قتل کرنے سے پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا اور زیادہ تر عورتیں شوہروں یا بھائیوں کے ہاتھوں ماری گئیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ صرف 20 عورتوں کو مرنے سے قبل طبی امداد دی جا سکی.